أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے ساتھ کھلانے اور کھیل کود کے لیے لے جانا چاہا. اپنے والد کے پاس آئے تو والد نے دو جوابات دیے تھے. ایک تو یہ کہ یہ میری نظروں سے اوجھل ہوگا تو میرے کو غم پہنچے گا، اور دوسرا یہ کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا اور تم کو پتہ ہی نہیں لگے گا. تو اس پر ان بھائیوں نے یہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں اور اتنی بڑی جماعت والے ہیں، ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے پھر تو ہمارا کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جانے کی اجازت مل گئی تو یہ ان کو لے کر چل دیے اور اتفاق کیا کہ ہم اس کو اب کنویں کی تاریکی اور تنہائی کے اندر ڈال دیتے. فلما ذهبوا به، جب یہ حضرت یوسف کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ وہ اس کو ڈال دیں، فی غیابت الجب، کنویں کی اندھیریوں کے اندر، کنویں کی تاریکی کے اندر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ ہم ان کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تو عن قریب ان کو اس سارے معاملے کے راز بتائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. لکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اجازت ملی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ارادہ ہوا کہ لے کر جائیں، تو بعض روایات کے مطابق جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ سارے کے سارے بھائیوں پر ظاہر ہو چکا تھا. اب جب اجازت ملی اور والد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو رستے کے اندر پہلے تو شروع کے اندر باپ کو دکھانے کے لیے یوسف کو اپنے کندھوں پر بڑے بھائی نے بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد جب وہ تھکا تو اس نے یوسف کو زمین پر رکھ دیا کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلو. عمر چھوٹی تھی، کتنا چلتے، وہ سارے بڑے بھائی تھے ہٹے کٹے، اور چھوٹا بچہ ان کے ساتھ کتنا چلتا. تو تھک گئے تو دوسرے بھائی کو کہا کہ اب مجھے اٹھا لو. تو دوسرے بھائی نے کہا وہ جو 11 ستارے تھے نا انہی کو بول، وہی تجھے اب بچائیں گے، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تیسرے بھائی سے کہا، چوتھے بھائی سے کہا، سب ایک ہی جواب دیتے کہ جو تو نے خواب دیکھا تھا 11 بھائیوں کا، انہی 11 ستاروں کا، انہی 11 ستاروں کو بول اب تیری مدد کریں گے، ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے. آخر میں حضرت یوسف سب سے بڑے بھائی کے پاس گئے جس کا نام تھا یہودا، اور اس سے کہا کہ یاد کرو تم نے اپنے والد سے کچھ عہد کیا تھا کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، میرا خیال کرو گے، اور ابھی تو کچھ مدت بھی نہیں گزری اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا اور تم میرے کو اس قسم کی تکلیف پہنچا رہے ہو. تو یہ یہودا اپنے دوسرے بھائیوں سے کہنے لگا کہ بھائی میں تم کو پہلے بھی منع کر رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں اس کو قتل مت کرو، یہ بچہ ہے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے والد سے جا کے کوئی کسی قسم کی شکایت نہ کرے، اور ہم اس کو اس کے والد کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں. تو سارے بھائیوں نے یہودا کو کہا کہ اب اگر تو نے اس معاملے کے اندر کچھ بولا تو یوسف کے ساتھ ساتھ ہم سارے مل کر تجھے بھی قتل کر دیں گے. یہودا ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو یوسف کے ساتھ کہیں میں بھی کسی کونے کھانچے کے اندر گرا پڑا ہوا ملوں. کبھی کبھار ہمارے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے نا، رات کو 4:30 بجے والے آتے ہیں، لے جاتے ہیں، اگلے دن صبح خبروں کے اندر آتا ہے ایدی کے اندر سے لاش مل گئی. تو وہ بیچارہ ڈر گیا کہ بھائی اس قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو آخر کے اندر اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اس کو کسی قریبی کنویں کے اندر ڈال دو، زیادہ دور لے جانے کی ضرورت نہیں. اور یہودا کے دل میں یہ بات تھی کہ جب یہ کنویں کے اندر ڈال دیں گے تو میں روز اس کے پاس کھانا پینا یوسف کے پاس لے کر آؤں گا اور اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا. اب قریبی کنواں یہ 2 کلومیٹر کے قریب دور کنواں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے. وہاں پر انہوں نے اس کو ڈالنے پر اتفاق کر لی.
جب ڈالنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر اپنے بھائیوں سے رحم کی اپیل کی، مدد کی اپیل کی کہ میری رحم کرو مجھ پر، میری مدد کرو، اس طرح نہ کرو. اور جو بچہ جتنے طریقے سے اچھل کود کر سکتا تھا کنویں میں نہ جانے کی ضد کرنے کے لیے، وہ کرنے لگا. تو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہاتھ تھے ان کی قمیض اتاری، اور ان کی قمیض اتار کر حضرت یوسف کے ہاتھ اسی قمیض سے باندھ دی. یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض بہت اہم قمیض ہے. بعض روایات کے مطابق مصر کے میوزیم میں آج بھی یہ قمیض محفوظ ہے، کیونکہ اس قمیض کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بارہا آئے گا. ایک ابھی آ رہا ہے، ایک اور آگے جگہ پر آئے گا، ایک گواہی کے اندر آئے گا، ایک حضرت یعقوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہی قمیض کا تذکرہ آئے گا. تو انہوں نے یہ قمیض جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں باندھی اور اس کو نیچے اتارنے لگے. حضرت یوسف کو جیسے ہی نیچے اتارتے، وہ کنویں کی جو رسی سے، جس رسی سے نیچے اتارتے تھے، وہ اس سے پلٹ کے واپس اوپر آ جاتے تھے. تو جب تھوڑی سی رسی اتاری، اس کے بعد دوسرے بھائیوں نے مل کر وہ رسی کاٹ دی. جب وہ رسی کاٹی تو یہ نبیوں کا بیٹا اور آگے جو بننے والا نبی، انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بچہ پانی کی گہرائیوں کے اندر گر گیا. بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل نے فوری طور پر ان کو پکڑا اور کنویں کے قریب، کنویں کے اندر جو ایک چٹان اور منڈھیر تھی، اس کے اوپر اس بچے کو بٹھا دیا. جب اس بچے کو بٹھایا تو اس وقت اللہ نے ان پر وحی کری. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کے پر وحی کری کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف پریشان مت ہونا، ایک وقت آئے گا، ابھی تو تم مجبور ہو، مظلوم ہو، بے کس اور لاچار ہو، لیکن ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم یہ سارے معاملات ان کو بتاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور یہی ہوا تھا کہ جب یہ بھائی آگے جا کر سارے معاملات سمجھنے لگے مصر کے اندر، تو ایک دفعہ پوچھا سارے معاملات کو کہ تم یوسف ہو؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں جو اس مصر کا وزیر خزانہ بھی ہے اور بادشاہ بھی. فلما ذهبوا به، جب وہ اس کو لے کر چلے، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، ان يجعلوه في غيابة الجب، کہ وہ اس کو ڈال دیں تاریک کنویں کے اندر. واوحینا الیہ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، لتنبئنہم بامرہم ھذا، عن قریب تم اس معاملے کے اندر تم ان کو بتاؤ گے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وجاءوا اباہم، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس، عشاء، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے. عشاء کا وقت لغت کے اندر جو پہلا اندھیرا، مغرب کے بعد جو پہلا اندھیرا ہوتا ہے اس کو عشاء کہتے ہیں. اور اصطلاح کے اندر عشاء کا وقت عشاء کی نماز کا وقت ہے، جو اندھیرے کے تقریباً سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد ہوتا ہے. تو یہ اپنے والد کے پاس رات کے اس وقت کے اندر آ گئے. اب یا تو ممکن ہے کہ عصر کے وقت واپسی ہو گئی ہو اور رات کے اندر آئے ہوں کہ اپنی بے کسی اور اپنی چہرہ شرم کے مارے دکھانے کے قابل نہ رہا ہو، تو رات کے اندھیرے کے اندر دکھانے آئے ہوں، اور اس حال کے اندر آئے کہ رو رہے تھے. اب یہ ظالم ظلم بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. جب ہی کہتے ہیں کہ روتی ہوئی عورت اور کسی بھی رونے والے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. قاضی شورے کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میری آنکھ پھوٹ گئی ہے اور فلانا بندہ ہے اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے. قاضی شورے نے اس کے اوپر فیصلہ لکھ دیا. جب فیصلہ لکھ دیا تو آنے والے نے بتایا کہ اس کی تو ایک پھوٹی ہے اور اس نے ایک پھوٹنے سے پہلے سامنے والے کی 2 آنکھیں پھوڑ دی. اسی وقت حضرت قاضی شورے نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کے بعد رونے والا شخص یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح ہوگا کہ جو روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. معلوم ہوا کہ مگرمچھ کے آنسو بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. کتنے ایسے موقع کے اوپر نکلتے ہیں کہ سامنے والا سمجھے کہ واقعی اصل تو ظلم کے پہاڑ اس پہ ٹوٹ رہے ہیں، حالانکہ پتہ اللہ کو ہوتا ہے کہ اصل ظالم یہ ہے، یہ مظلوم نہیں، یہ تو ظالم ہے. تو یہ اپنے ابا کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور شور شرابہ رونا دھونا ہو رہا ہے. والد صاحب باہر آئے، حضرت یعقوب، وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہاری بکریوں کے اوپر؟ کیا کسی بھیڑیے نے حملہ کر دیا؟ رو کیوں رہے ہو؟ تو یہ اپنے ابا سے کہنے لگے ابا جان ہم تو کھیل کود کر رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا. پکنک وغیرہ پر جاتے ہیں
تو بعض اوقات سب بڑے چھوٹے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، کسی بچے کو سامان کے پاس بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا تم ادھر رہ جاؤ، تھوڑا خیال کرنا سامان کی دیکھ بھال کے اندر. تو ہم نے یوسف کو اسی طرح سامان کے اوپر بٹھا دیا تھا. آنن فانن یہ ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا. اور ابا جان ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، ہم تو سچے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ مانیں گے نہیں. اسی کا تذکرہ ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ اپنے ابا کے پاس آئے، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، رو رہے تھے. قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، ہم تو گئے تھے، نستبق، کھیل کود کر رہے تھے، ہم مسابقہ کر رہے. نستبق کے معنی دوڑ لگانے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ریسنگ جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، ریسنگ کرنا. تو ہم کھیل کود کے اندر دوڑ لگا رہے تھے اور دوڑ کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. انا ذهبنا، ہم گئے تھے، نستبق، دوڑ لگانے میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے. وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف کو، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس. اچانک، بس، اکلا، اس یوسف کو کھا لیا، الذئب، بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات ہرگز نہیں مانیں گے. وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہوں گے. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں. معلوم ہوا جو جھوٹا شخص ہے، یہ جھوٹا شخص عام بول چال کے اندر قسمیں بھی بہت کھاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، سچ کہے گا. تو یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹ بولنے پر قسمیں بھی کھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اے نبی، یہ بات بات پر قسمیں کھانے والے، اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، خدا کی قسم، یہ جو بات بات پر قسمیں کھانے والے، ان کی بات نہ مانیے. کیونکہ عموماً یہ بات بات پر قسم کھانے والے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سچ کو کوئی سچ مانتا، ان کے جھوٹ کو بھی کوئی سچ مانتا ہی نہیں، تو وہ اپنے جھوٹ کو سچ منوانے کے لیے بار بار اللہ کا نام لیتے ہیں. تو بعض اوقات جھوٹ بولنے والا شخص، اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں، سامنے والا میری بات مانے گا نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا. اب حضرت یعقوب کو ان کے بیٹے کہنے لگے، ہمیں پتہ ہے اب ہماری بات نہیں مانیں گے. ظاہر دل میں کھٹکا تھا کہ جھوٹ بول رہے. قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے اور ایک دوسرے سے کھیل کود میں سبقت کر رہے تھے. وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں. وجاءوا علی قمیصی، اب جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بولنے کے اوپر دلیل بھی گھڑ رہے ہیں. دلیل کیا گھڑی؟ دلیل قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ گھڑی، میں نے آپ سے کہا کہ ان کا قمیص بڑا قیمتی ہے، تو یہ اسی قمیص کا دوبارہ دوسری دفعہ تذکرہ آ گیا کہ قمیص کو دکھایا کہ ابا جان، اور قمیص کے اوپر یہ کیا کہ کسی بکری یا ہرن یا مور کا خون اس قمیص کے اوپر حضرت یوسف کی قمیص پر لگا دیا. اور ابا جان کو کہنے لگے کہ ابا جان یہ دیکھو حضرت یوسف کا قمیض ہے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب ایک عام آدمی بھی یہ بات دیکھ کر سمجھ جاتا، لیکن سمجھنے والا سامنے نبیوں اور اللہ کی حکمت، اللہ کی وحی کا علم اس کے پاس ہو، تو اس نے فوراً حضرت یعقوب نے اپنے ان بیٹوں سے کہا، یہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ اس نے حضرت یوسف کو کس طریقے سے کھایا کہ نہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا ہے، نہ کرتے کے اندر کسی قسم کے پھٹنے کا کوئی نشان ہے. یہ کیسا بہترین قسم کا بھیڑیا تھا کہ اس طریقے سے کھا گیا. فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے غلط حرکت کری ہے. تو کہا میں تو اللہ سے صبر کی درخواست کرتا ہوں اور اللہ سے اس کے اوپر مدد مانگتا ہوں. وجاءوا علی قمیصی، وہ لے آئے اپنی قمیص پر، بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ. وہ حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر آ گئے. قال، کہنے لگے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے اس پر کوئی بات بنا لی ہے، یعنی تمہارے دلوں نے کوئی نیا معاملہ گھڑ لیا ہے. اب پتہ لگ گیا کہ تمہارے دلوں نے، بل سولت، گھڑ لیا ہے، پیدا کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے دلوں نے، امرن، کوئی نئی بات.
فصبر جمیل، لہذا اب کام یہ ہے کہ اللہ سے میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ قرآن مجید کے اندر 90 مقامات پر صبر کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں 90 مقامات کے اوپر صبر کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے کہا کہ صبر جمیل، اور دوسرے نمبر پر کہا واللہ المستعان، کہ جس طریقے سے میں صبر جمیل اللہ سے مانگتا ہوں کہ وہ مجھے ایسا صبر کرنے کی توفیق دے کہ غیر کہ مجھے اس کے اوپر کوئی شکوہ شکایت محسوس نہ ہو، اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر کہا واللہ المستعان، اللہ سے مدد اور اعانت کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا مانگنے کو سکھائی وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اپنی قمیص پر لے کر آئے بدم کذب، حضرت یوسف کی قمیص پر لے کر آئے بدم کذب، جھوٹا خون۔ قال، اور کہنے لگے بل سولت، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تیار کیا ہے لکم انفسکم، تمہارے لیے تمہارے دلوں نے امرن کوئی نئی بات، فصبر جمیل، لہذا میں ایسا صبر کروں گا کہ جس کے اندر میں کسی قسم کی شکایت زبان پر نہیں لاؤں گا۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے علی ما تصفون، اس معاملے پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی تمہارے جھوٹا معاملہ ہے یہ تو ثابت ہو گیا، اب میں اللہ پر اس کے لیے مدد طلب کرتا ہوں۔ اب اس دوران ایک قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا، راستہ بھٹکتے بھٹکتے اس کنویں کے قریب آیا، اور کنویں کے قریب آیا تو قافلے والوں نے ایک شخص سے کہا جو قافلے کا ذمہ دار یا خادم ہوتا تھا، جسے وارث بھی کہتے ہیں، کہ بھائی کوئی پانی وغیرہ کا انتظام کرو، ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ تو اس نے قریب کنواں دیکھا، اور جب کنواں قریب دیکھا تو اس نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے۔ ڈول کے اندر بھاری پن محسوس ہوا، وہ سمجھا کہ شاید زیادہ پانی ہے، یا ڈول کا جو چمڑا ہے، اس زمانے میں چمڑا ہوتا تھا، وہ چمڑا بھاری ہے۔ طاقت سے جب ڈول کو باہر نکالا تو نظر پڑی کہ ایک حسین و جمیل انتہائی خوبرو بچہ اس ڈول کے اوپر بیٹھا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر روایات کے مطابق 3 دن رہے، اور ان کا بڑا بھائی یہودا ان 3 دن تک ان کے لیے اس کنویں کے اندر کھانے پینے کا انتظام ڈول کے ذریعے مہیا کرتا رہا۔ اور اس دوران جب یہ ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر سمجھا کہ کوئی مدد کے لیے کوئی بندہ آ گیا ہے، اس ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ اب جب یہ جو بندہ جس نے ڈول ڈالا تھا اس کو امید تھی کہ پانی ملے گا، اس نے ڈول کے اندر حضرت یوسف کو بیٹھا ہوا دیکھا تو زور سے آواز لگائی، یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری، اس کے اندر تو بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ جب آواز لگائی، اور آواز لگانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بھائی اس بات کا چرچا کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، کیوں نہ میں اس کو مال تجارت سمجھ لوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کاروباری چیز ہے، اس کو بیچ دوں گا۔ اگر سب کے سامنے اس کا چرچا ہو گیا کہ بھائی ایک بچہ مجھے اس قسم کے کنویں سے ملا ہے، تو پھر تو میں اس کو بیچ نہیں سکوں گا، اور اگر بیچوں گا تو تمام قافلے والوں پر اس کو برابر تقسیم کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے یہ جو جس بندے نے ڈول ڈالا ہے یہ میمن تھا، سمجھانے کے لیے عذرائے مذاق وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میمن قسم کا آدمی تھا۔ اس کا نام تھا مالک ابن دعیر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تو بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ ایک اور بیٹا جس کا نام مدین میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ جو مدین تھا اس کا بڑ پوتا تھا مالک ابن دعیر، جس نے ڈول ڈالا تھا۔ ڈول ڈالنے کے بعد جب اس کو محسوس ہوا تو اس نے پہلے طور پر تو یہ سمجھا کہ ہم آواز لگا دی، انسان اچانک کسی ان ایکسپیکٹڈ نعمت غیر مترقبہ کو دیکھ لے تو چیخ لگا لیتا ہے کہ مجھے بھئی بڑا سامان مل گیا۔ پھر اچانک محسوس ہوا کہ اگر اس قسم کی بات ہوئی تو سب قافلے والوں کے درمیان اس کا نفع برابر تقسیم ہوگا،
تو کیوں نہ میں اس بات کو خاموشی سے یہیں پر اندر کر دیتا ہوں اور ڈول کے اندر ہی ڈال کر قافلے کے اندر اپنے سامان کے اندر رکھ دیتا ہوں, آگے جا کر اس کو مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت لگاؤں گا اور بیچوں. وجاءت سیارہ, اور ایک قافلہ آیا. یہ قافلہ دراصل راستہ بھٹک گیا تھا. وہ اپنے تیے تو قافلے والے سمجھ رہے تھے ہم راستہ بھٹک گئے, لیکن راستہ بھٹکانے والا کوئی اور اللہ کی ذات تھی جو آگے حضرت یوسف کے لیے نئی راہ مہیا کر رہی تھی. معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک ہی کام کچھ لوگوں کے لیے غلط ہوتا ہے, لیکن اللہ اس غلط کام سے کتنے خیر کے ذریعے پیدا کر دیتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ شر میں سے بھی خیر کو نکال دے, یہ تو اللہ کی حکمت ہے. اب وہ قافلے والے کتنے 3 دن تک راستہ بھٹکتے رہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے, شام سے نکلنا ہے, مصر جا رہے ہیں اور راستے کے اندر کنعان میں ہم راستہ بھٹک گئے. لیکن راستہ بھٹکانے والا دراصل ان کو حقیقت میں راستہ دکھلا رہا. اور یہ قافلہ آ گیا. فارسلوا واردہم, انہوں نے بھیجا کسی پانی بھرنے والے کو. واردہم, کسی پانی بھرنے والے کو. اس کا نام مالک ابن دعیر تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تیسرے بیٹے مدین کا یہ پڑپوتا تھا. فادلا دلوا, انہوں نے ڈول ڈالا. قال, اور کہنے لگے یا بشرا, اے خوشخبری ہو, ھذا غلام, یہ تو بچہ ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 7 سال تھی اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 17 سال تھی. غلام کے لفظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی. اور جو اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے ان کی طرف وحی کی, اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ وحی نبوت والی وحی تھی, کیونکہ نبوت تو ان کو 40 سال کی عمر میں ملی تھی. وہاں پر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ کا ترجمہ یہ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. جیسے حضرت مریم کے قصے کے اندر آتا ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, کہ ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی. تو حضرت مریم تو نبی نہیں تھی, وحی کیسے آئی؟ تو کہا جاتا ہے حضرت مریم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی. اسی طریقے سے قرآن نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, شہد کی مکھی اتنے سارے پھلوں اور فروٹ کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس کے دل میں بات کون ڈالتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ, اس کے لفظی ترجمہ ہے تیرے رب نے وحی بھیجی. اب شہد کی مکھی کوئی نبی تو نہیں ہے کہ وحی آئے گی, تو وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تیرے رب نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی شہد کی مکھی کے اندر کہ فلاں فلاں جگہ پر بیٹھ اور وہاں سے رس بنا. تو یہاں پر بھی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ کا ترجمہ یہی کرنا زیادہ موزوں ہے کہ ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. حضرت یوسف 3 دن تک کنویں کے اندر رہے اور ڈول ڈالا. فَأَدْلَا دَلْوَا, اس مالک ابن دعیر نامی شخص نے فَأَدْلَا دَلْوَا, ڈول ڈالا. قال, اور کہنے لگا یا بشرا, اے خوشخبری ہو, ھذا غلام, یہ غلام ہے. اس غلام کے لفظ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی. بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا, اس کے لیے عربی زبان میں لفظ جنین. پھر جب پیدا ہوتا ہے اور جنین کے بعد ہر عمر کے حساب سے الگ الگ نام ہوتا ہے. ہمارے نزدیک تو بچہ ہے اردو زبان کے اندر, یہ زیادہ سے زیادہ دودھ پیتا بچہ شیخوار بچہ ہے. لیکن بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر 17-18 سال کی عمر تک اس بچے کے عربی زبان میں 10 الگ الگ نام ہیں. 6 دن کا ہے تو بچے کا الگ نام ہوتا ہے. جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے اس بچے کو رضیع کہتے ہیں. 2 سال کے بعد اس بچے کو فطیم کہتے ہیں. اور جب بچہ بڑا ہو کر 17-18 سال تک پہنچ جائے تو اس بچے کو عربی زبان کے اندر غلام کہتے ہیں, جسے ہمارے ہاں لڑکا کہا جاتا ہے, لڑکا. تو یہ غلام کا اصلی ترجمہ ہے. وَأَسَرُّوهُ, انہوں نے اس کو چھپا لیا, بِضَاعَةً, مال تجارت سمجھ کر. واللہ علیم, اور اللہ جان رہا تھا, جاننے والا تھا, بما یعملون, جو وہ کر رہے تھے. اب جب اس نے مالک ابن دعیر نے اپنے قافلے کے اندر چھپا تو لیا, اس دوران اس کو شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے والوں کے اندر میں چور مشہور ہو جاؤں کہ میں نے کسی کا بچہ اٹھا لیا. اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بچے سوچنے لگے کہ بھائی یوسف تو بہت تیز ہے, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے والے کو اس کو آئے لے جائیں اور وہ اس کے اندر سے نکل کر گھر واپس آ جائے. تو یہ سارے بھائی اس قافلے تک گئے, اور قافلے تک جب گئے تو انہوں نے بولا قافلے کے اندر جا کر کہ بھائی کوئی بچہ ملا ہے. اب اس مالک بن دعیر نامی شخص کو احساس ہوا کہ کہیں میں چور اچکا مشہور نہ ہو جاؤں,
اب یہ ان کے بھائی کے پاس گیا، ان کے بھائیوں کے پاس، بولا وہ بچہ میرے پاس ہے. بولا نہیں، ہم تو خالی اتنا بتانے آئے، یہ بچہ جو ہے نا یہ بگوڑا غلام ہے، بھاگ گیا ہے، لیکن یہ بھاگ اس طرح گیا ہے کہ اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ واپس اپنے گھر چلا جائے گا، لہذا اس کو سنبھال لو. ادھر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں چور و چکا مشہور ہو جاؤں گا. تو اب وہاں پر اس بچے کا ریٹ لگنے لگا، اس بچے کی قیمت کیا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس بچے کو ایک مخصوص ایک گری پڑی قیمت جس کو گنا جا سکتا تھا اس کے اندر بیچ دیا. دراہم اگر زیادہ ہوتے تھے، 40 سے زیادہ دراہم عرب کے اندر ہوتے تھے تو وہ اس کو وزن کر کے بیچتے تھے، اس کو تول کر وزن کر کے بیچتے تھے. اور اگر 40 سے کم دراہم تھے تو کم دراہم آدمی گن کر بیچ دیا کرتا تھا، 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس کو بثمن بخس، ایک گری پڑی سی قیمت کے اندر بیچ دیا. اور وہ کیا تھی؟ دراہم معدودہ، گنے چنے درہم. تو گنے چنے درہم سے اس بات کا تو پتہ لگ گیا کہ یہ درہم 40 سے کم تھے، کیونکہ 40 سے زیادہ درہم تھے تو وہ اس کو وزن کر کے بیچا کرتے تھے، گن کر نہیں بیچتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے 20 درہم کے اندر حضرت یوسف کو بیچا. نبی کے بیٹے اور آگے بننے والے نبی کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ 20 درہم میں ہو رہی ہے. 1 درہم اس وقت موجودہ زمانے کے اندر 1 درہم یہ وہ درہم نہیں ہے جو دبئی کے اندر چل رہا ہے. درہم کا اپنا وزن ہے، اور اس حساب سے آج کا ریٹ اگر 1500 یا 1480 روپے لگا لیں چاندی کا، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 380 روپے بنیں گے. اور 20 درہم آپ کے ہو گئے 7500 روپے. گویا فی زمانے نا 7500 روپے کے اندر اس خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کو بیچ دیا. اور آگے قرآن نے کہا اصل مقصد بیچنا نہیں تھا، اصل مقصد تو اس کو حضرت یعقوب سے دور کرنا تھا، اور وہ مقصد ان کو حاصل ہو گیا. وَشَرَوْهُ، اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ایک کم قیمت کے اندر. وہ کم قیمت کیا تھی؟ دراہم معدودہ، گنے چنے درہم. وَكَانُوا فِيهِ، اور وہ حضرت یوسف کے بھائی یوسف کے اندر من الزاہدین، بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے. یعنی ان کو حضرت یوسف کے بیچنے سے مطلب نہیں تھا، اصل مطلب تو یہ تھا کہ حضرت یعقوب کے اس بیٹے حضرت یوسف سے وہ بیزار تھے، بس کسی قیمت اس کو قافلے سے دور کر دیں. ادھر قافلہ چلا، اور روایات کے اندر ہے کہ یہ بھائی سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف قافلے سے بچھڑ کر دوبارہ گھر واپس آ جائے، تو دور تک قافلے کو دیکھتے رہے کہ کہیں وہاں سے یوسف کی واپسی نہ ہو جائے. لیکن اللہ کی اپنی تدابیر، اللہ کی اپنی حکمتیں تھیں. وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا. فادلا دلوا، اس نے ڈول ڈالا. قالا، اور کہنے لگا یا بشرا، اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. واسروہ بضاعہ، انہوں نے اس کو چھپا لیا مال تجارت سمجھ کر. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا تھا جو وہ کر رہے تھے. وشروہ، اور انہوں نے اس کو بیچا بثمن بخس، کم قیمت کے اندر. دراہم معدودہ، جو گنے چنے درہم تھے. وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ حضرت یوسف کے اندر انتہائی بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے.